اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صفحہ نمبر 42 آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا، بس تم پیدل ہو، اور رکبان یا سواری پر ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں پیچھے آپ نے پڑھا کل حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز وسطیٰ کی خصوصی طور پہ، وقوموا للہ قانتین، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ نماز کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، فرمانبرداری اطاعت، ایسا کھڑا ہونا جس میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو۔ اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی ڈر ہو، خطرہ ہو، خوف ہو کسی بات کا، اور تم رجالن، پیدل، رجل کہتے ہیں ٹانگوں کو، پیدل جا رہے ہو اور رکبان یا سواری پہ جا رہے ہو، تو پھر بھی نماز تم نے پڑھنی ہے۔ اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخوف وہ ہوتی ہے جب جنگ کی حالت ہو اور دشمن کا خطرہ بھی ہو، جنگ چل رہی ہو، مارکا جاری ہو، اور وقت نماز بھی ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے۔ اب اتنی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جنگ کی کنڈیشن میں بھی نماز میں رعایت نہیں ہے، حالانکہ وہاں خطرہ ہے، خوف ہے، دشمن سامنے ہے۔ تو اللہ فرمائے ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے، فرجالن اور رکبان، پیدل ہو یا سواری پر۔ اب اس میں حکم ہی بدل دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فرضی نماز سواری پہ نہیں پڑھے۔ اب صلاۃ الخوف جو ہے یہ یوں ہو گیا کہ حضر کی نماز 4 رکعت، ظہر سمجھ لیں، عصر سمجھ لیں، یا عشاء سمجھ لیں، اور سفر کی نماز قصر ہو گئی 2 اور اسی طرح جنگ کی نماز، خوف کی نماز کیا ہو گئی 1 ہو۔ ایک ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، نافع رضی اللہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ خوف کے زمانے میں نماز اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے عبداللہ بن عمر جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، وہ اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہوتی، ایک صف آگے کھڑی ہوتی دشمن کے سامنے جنگ میں، وہ نماز کے اندر نہیں ہوتی، وہ کس کے اندر ہوتی تھی، جنگ کی دفاعی کنڈیشن میں یا اس حالت میں۔ پیچھے امام کے ایک صف کھڑی ہو جاتی، وہ نماز پڑھ، امام 1 رکعت پڑھتا، یعنی امام کی 2 رکعتیں ہوتی، پڑھتا ایک، پیچھے والے ایک امام کے ساتھ پڑھ کے بقیہ 1 رکعت اپنی اکیلے پوری کر کے چلے جاتے، امام بیٹھ جاتا اتنی دیر، اور دوسرے آ کر امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو جاتے، اور امام جو ہے دوسری رکعت امام کی ہوتی، پھر امام کیا کر دیتا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتا۔ اب ایک جو جنگ سامنے کھڑی تھی لڑائی کے وقت، وہ لڑ رہی ہے، اس نماز میں نہیں ہے، ایک صف پیچھے ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے۔ اب جو پیچھے ہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہی ہے، امام رکعت شروع کی، انہوں نے 1 رکعت پڑھی، اب 1 رکعت میں انہوں نے پھر اپنی 1 رکعت پوری کر لی، امام بیٹھ گیا 1 رکعت کے بعد، یعنی بیٹھ گیا اسی کنڈیشن میں، انہوں نے اپنی رکعت پیچھے پوری کر لی۔ تو انہوں نے رکعت جب پوری کر لی، وہ سلام پھیر کے چلے جائیں گے، امام اپنی دوسری رکعت جاری رکھے گا، دوسری صف آئے گی، پھر وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، یہ والی چلی جائے گی لڑائی والی جگہ پہ، ان کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی، بات سمجھیے۔
اور دوسری بات جو ہے کہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام پھیر دے گا سلام، جس طرح ہم عام روٹین میں آتے ہیں ملتے ہیں جماعت میں، امام اپنی دو پڑھ کے کیا پھیر دے گا، سلام پھیر دے گا، تو پیچھے والی کیا کریں گے، ایک اور اپنی مکمل کر لیں گے. تو ان کی یعنی 2 رکعت امام کی کٹھی ہوئی، ان کی 2 رکعت، ایک رکعت امام کے پیچھے، ایک اپنی کیا ہوگی مکمل کی گئی. یہ ہے صلاۃ الخوف کا طریقہ. اصل میں یہ بتایا کیوں نہیں جاتا، یہ ہمارے یہاں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کبھی کنڈیشن ایسی آئی نہیں ہے، کبھی ایسا ماحول بنا ہی نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قنوت نازلہ کے متعلق بھی بعض لوگ نہیں جانتے تھے. قنوت نازلہ یہ جو نماز کے اندر رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر دعا مانگی جاتی ہے، قنوت نازلہ پڑھی ہے آپ نے کبھی، موقع ملا آپ کے علم میں ہے؟ صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے سب سے پہلے، میں تو پتا تھا، پڑھتے تھے شروع میں، افغانستان میں طالبان کا دور شروع ہوا تھا، یاد ہے شروع میں جب یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت انہی کے حق میں سمجھو، وہ جب آیا تھا وہ، ہم نے دعا شروع کی، تو میں نے نماز پڑھائی تو ایسے وہ شروع کی. کہاں سے شروع کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے کہا ہمیں اپنے علماء دیں، صحابہ کرام جو ہمیں دین سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علماء دیے، وہ انہیں لے گئے، راستے میں ان کو شہید کر دیا، ان کی سواریاں بھی لے کے چلے گئے، ان کو مثلا بھی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے پیس ایسے بنا دیا، چلے گئے. تو اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا کہ دین کے نام پہ انہوں نے بلایا اور پھر انہوں نے زیادتی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں، فجر کی نماز میں، عشاء کے بعد ہی ثبوت ملتا ہے آخری رکعت میں، اور فجر کی نماز میں جس طرح ہم 2 رکعت فرض جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھتے، پہلی رکعت مکمل، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، فاتحہ پڑھتے، فاتحہ کے بعد جس طرح کوئی صورت ملائی جاتی ہے وہ ملاتے، پھر امامت کی حالت میں باقی جو صحابہ پڑھ رہے ہوتے پیچھے، اور جب رکوع کرتے ہیں، رکوع عام روٹین میں جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح رکوع کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر آپ ایسے دعا مانگتے ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. یہ تو ہم پڑھتے رہے ابھی، جو قاری صاحب پڑھاتے رہے مسجد میں فلسطین کے یہ لیے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھاتے رہے. نہ وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ چھوڑنا بھی کوئی مسئلہ نہیں، قنوت نازلہ میں تو مانگنا چاہیے، اللہ نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، مادر نے اٹھائے ہیں بلکہ، تو اس کا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ کہ دعا ہونی چاہیے. سنت بھی وہی ہے کہ ہاتھ، قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے باقاعدہ، وطر کے اندر ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، دعا مانگنے کا ثبوت ہے. تو اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ قنوت ہے، یہ بھی قنوت ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، یہ قنوت وطر ہے، تو قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے تھے تو وطر میں اٹھا لینے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. جو نہیں اٹھاتا اس کے لیے آپ قدغہ نہیں لگا سکتے یہ کہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت بھی نہیں ہے. قنوت نازلہ جب کریں گے اس میں سنت ثابت ہے، لیکن نبی نے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اور دعا کیسی تھی؟ اللہ فلاں قبیلے کو ہلاک کر، اللہ فلاں قبیلے کو برباد کر، باقاعدہ نام لے کے ان قبائل کا اللہ کے نبی نے ان کو دعا کرتے رہے پورا، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک النصارى بالنصارى، اس طرح اللہم اہلک ذکوان قبیلے تھے ان کا نام لے کے آپ نے فرمایا پورا مہینہ. صحابہ کہتے ہیں حیرانی ہوتی تھی، دکھ پہنچا تھا نا، تو اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. تو فرسٹ ٹائم جب وہ میں نے شروع کی تو لوگوں نے سمجھا یہ کیا شروع کر رکھا ہے، بلکہ بعض دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی نیا معاملہ ہے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا طالبان کا شروع ہوا تھا، پھر کافی ہمارے ملک میں شروع ہو گیا تھا سلسلہ، تو عام لوگوں تک یہ بات پتہ چلی کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ مواقع کی نسبت سے مانگی جاتی ہے. اس اعتبار سے اگر حالات ایسے بگڑ جائیں، معاشرتی حالات بگڑ جائیں یا مسلم امہ کے حالات بگڑ جائیں، اس کنڈیشن میں قنوت نازلہ کرنی بھی چاہیے، سنت بھی ہے اور ثابت بھی ہے. اسی طرح اس کا علم تب چلا جب وہ عملی طور پہ معاملہ سامنے آیا. اسی طرح صلاۃ الخوف جو ہے یہ جنگ کی کنڈیشن میں، اب یہ مجاہدین یا جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، مجاہد فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. اللہ محاذ کے اوپر ہیں تو ان کا ایمان کی کنڈیشن بھی کوئی ڈیفرنٹ ہے، ان کے جہاد کی کنڈیشن بھی الگ ہے. مجاہدین ہیں یا فوجی ہیں جس طرح کے بھی ہوں، مسلمان تو اللہ کوئی نہ نظریہ تو رکھتا ہے، بیشک وہ اسٹیٹ کے بات آتا ہو، کوئی سوچ کے تحت تو وہ ہوتا ہے نا، بارڈر پہ جب بھی ہو، تو اس وقت اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز خوف ادا کی جاتی ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کسی صورت بے معاف نہیں ہے، رعایت اس کے اندر نہیں ہے.
لفظ دیکھیں آپ نے، ان خفتم، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہے، فرجالن او رکبان، پیدل ہو یا سوار ہو، چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ ہاں جب تم اس خوف سے باہر نکل آؤ، خوف کیا ہو جائے، ختم ہو جائے تمہارا، یہ جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے۔ نماز خوف میں اگر وہ جماعت نہیں ہو رہی، جماعت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، پہلی ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، دوسری اگر نہیں ہے، جماعت کا ممکن نہیں ہے، کوشش کریں ہے بھی جماعت کی، اکیلے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اکیلے تو پرابلم ہی نہیں ہو رہا، اکیلے تو آپ سمجھیں، یہ صحابی کہتے ہیں کہ تستر کے قلعے کا محاصرے کے وقت ایسے ہو گیا، تستر ایک جگہ تھا، علاقہ تھا، جس طرح قلعہ قاموس ہے، قلعہ خیبر یہود کی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اس موقع پہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت اتنا لڑائی ہوئی، اتنا لڑائی گھمسان کا اجران پڑا کہ ہماری نماز پڑھنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا۔ تو ہم نے کیا کیا، سورج بلند ہونے کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی، اور پڑھی بھی جماعت کے ساتھ، یعنی سفر میں قضاء کا حکم بھی آ جاتا ہے، جماعت کا حکم بھی ہے، اکیلے پڑھنا ہے تو پھر آسان ہی ہے، وہ تو معاملے الگ ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ صلاۃ الخوف ہے وہی کہ جماعت کی شکل میں آپ نے جنگ میں پڑھنی ہے، اس صورت میں رعایت نہیں ہے، مجبوری ایسی کنڈیشن ہے، اب ڈیلے ہونے کی وجہ کہ جنگ چل رہی تھی، فجر کی نماز ضائع ہو گئی، اور اسی طرح آپ کو میں نے ذکر کیا صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں، آپ نے ان کے خندق کے موقع پہ آپ نے فرمایا ان کو کیا کریں، برباد کرے، ذلیل کرے، کہ ان لوگوں نے ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیا، ان کو بھر دے پڑا تھا کل کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز کیا کر دیا، ضائع کرا دی۔ ضائع سے مراد اب نماز چھوڑ دی ہوگی اللہ کے نبی نے، نہیں چھوڑی، لیکن وقت سے کیا ہوگی، مؤخر ہوگی۔ اس طرح یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نماز کیا ہوگی، بخاری کی 945 نمبر حدیث ہے، انس بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی نماز کیا ہوگی وقت سے۔ جنگ میں کنڈیشن ایک بن گئی کہ ڈیلے ہو گئی، چھوڑی نہیں۔ اس طرح اور واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جنگ سے واپسی کے وقت، وہ صلاۃ الخوف نہیں تھی، وہ قصر میں آتا ہے، لیکن فجر کی نماز تھی، لیکن فجر کی تو قصر ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں تو فجر کی سنتیں بھی لازمی پڑھنی پڑتی ہیں، بے شک سفر میں کیوں نہ ہو۔ آپ رات کے وقت سامان پڑاؤ کیا تو حضرت بلال کو فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے نا رات کے وقت، تو وہ بھی ایک اونٹ کے کچاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ان کو بھی نیند آ گئی، جیسے ٹو لگاتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، آسرا سہارا لینا، تو جب سورج نکلا تو اتنا چڑھ گیا کہ تب اسی وجہ سے ان کی جاگ ہوئی، تو باقی اٹھایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے پوچھا بلال تمہیں تو کہا تھا کہ خیال کرنا ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جس ذات نے تمہیں سلا دیا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا، بات جواب ہی ایسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی اس وادی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطانی اثرات ہیں جس نے ہمیں کیا کر دیا، نماز سے غافل کر دیا۔ آگے آئے پھر آپ نے جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کی، قضا فجر کی، سفر میں جنگ حالت سفر میں تھی، جنگ میں نہیں تھی، بتانے کہ نماز کی حالت کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ خوف نماز اگر آپ کو اس میں کوئی مجبوری آئے تو اس کو جماعت کی شکل میں ادا کریں، وہ صحیح ہے، اگر اکیلے وہ تو خوف والی بات نہیں، وہ تو ایک وقت کر سکتا ہے، دوسرا نماز اکیلے پڑھ لیں، لیکن اہمیت کیا دی گئی ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ صلاۃ خوف جنگ کی کنڈیشن میں بھی آپ جماعت کو چھوڑیں نہیں ہے، اس حالت میں جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی اب یہ تو آسانی بن گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس اہم رکن کی جو ہے نا فرضیت اور اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، ایک ہوتی ہے فرضیت، ایک ہوتی ہے فضیلت۔ فرضیت تو ہے ہی ہے، فضیلت اتنی ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جنگ کے اندر بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اب پیچھے تک امام صاحب آپ نے کہا کہ پیچھے وہ سٹاپ ہوگا، وہ سلام پھیر لیں گے، تو امام صاحب کو اس میں کیا کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ چلے جائیں گے امام کو پتہ چل جائے گا، وہ آگے ہوں گے، امام سے آگے ہوں گے، اگلے جو آئیں گے نا وہ امام سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، جو جنگ یہاں ہو رہی ہے ایسے، ایک آگے اس سائڈ میں کفار ہیں، دشمن ہیں، اس سائڈ میں، اب جہاں انہوں نے پڑھنی ہے تو سیف پڑھنی ہے نا، پیچھے ان کے آگے ایک صف کھڑی ہوئی ہے، وہ صف جو ہے وہ جنگ والی، وہ لڑنے والی صف، ویپنز والی، اسلحہ والی ہے، وہ لڑ رہی ہے، پیچھے جو ہے نا یہ کوئی ایک صف آئے گی امام کے پیچھے، وہ نماز پڑھیں گے۔ اب جب ایک رکعت یہ پڑھ لیں گے اپنی پوری کر کے، یہ چلے جائیں گے، وہ واپس آئیں گے، واپس آئیں گے، امام کو تو پتہ نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، امام کو تو پتہ اس میں دیکھنے۔ دوسرا یہ ادھر تو بیسیکلی ہوتا ہے، شروع میں تھا وہ خوف کا مسئلہ تھا مساجد میں، تو سیکورٹی پہ تو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں کافی لوگ، تو وہ بھی تو اسی خوف میں آ جائے گا، تو اس کا پھر دیکھیں نا، اسلام کفر کی جنگ خوف الگ چیز ہے، اوورآل ہمارے مسلمانوں کی دہشت گردی کی ہے جس طرح، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک سیکورٹی پرپز بھی ہے، یہ تو ہمارے ہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ دفاعی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، یا پھر لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، یہ دہشت گردی کی شکل ہے،
وہ ایک جنگی شکل ہے. صلاۃ الخوف وہ جو جنگی حکم ہے، حالات جنگ میں آپ کیا کریں گے اس کنڈیشن میں. تو اس سے تو ہر بندے کو خوف ہے. اب نماز میں یہ پچھلے دن وہ کرونا ہوا تھا، مسجدیں بند اور لاک کر دی گئی. ہاں جی لاک کر دی گئی تھی. کچھ لوگ آتے نہیں تھے، کوئی بیچارے ویسے گھر سے نکلنا بند ہو گئے. ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی تھی. رشتے داروں کو پسند نہیں کر رہے تھے گھر میں دیکھ رہے. ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی. یہ دنیا میں بھی دکھا دیا گیا کہ ایسی کنڈیشن ہے. یہ خوف الگ چیز ہے. ایک جنگی جو کنڈیشن ہے اس میں جو نماز کی حالت ہوگی اس کو صلاۃ الخوف کہا جائے گا. عام خوف جو ہے نا وہ والا خوف نہیں ہے. عام خوف میں تو کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں. اس میں آپ جس طرح جان کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے تو آپ نماز ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ جماعت میں نہ جائیں، اکیلے پڑھ سکتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی باہر نہیں جاتے، ان کو جان کو خطرے کا خطرہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو اپنی کنڈیشن ان کی ثوابیت پر ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہے یا نہیں ہے، یا پھر اسی عذر میں ہے. یہ عام خوف الگ ہے. صلاۃ الخوف وہ جو جنگی کنڈیشن میں ہو اس کو کہا جائے گا. فرمایا لیکن اس میں رعایت دی کہ سفر پہ ہیں یا پیدل ہیں، منہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. اب ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ دشمن کو کیا کہیں گے، آپ ادھر منہ کر لیں، ہم ادھر قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ جنگ میں تو نہیں کہہ سکتے. تو جنگ کے احکامات ہی ڈیفرینٹ ہو جاتے ہیں. جنگ نماز نہیں چھوڑی جائے گی. قبلہ رخ ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک. پیدل ہیں تو ٹھیک، سواری پر ہے تو پھر بھی. حالانکہ پیچھے پڑ چکے ہیں، سواری پہ فرضی نماز آپ نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن جنگ کے حالات میں اس کی بھی یاد. ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سفر میں جاتے ہیں. بعض دوست مجھے سفر میں جی کیا کریں، میں نماز اس میں پڑھ لیتا ہوں. میں سفر کے احکام ہی الگ ہیں. جیسے صلاۃ خوف کی نماز کے احکام الگ ہیں، سفر کے احکام ہی الگ ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مسح کا پڑھتے ہیں، موضوع پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا. چلو جرابوں کے لفظ ہے تو حدیث میں واضح ایسی بات نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جراب نہ ہو، موضوع ہی سمجھ لیں چمڑے والا. تو اس کے لیے بھی الگ، مقیم کے لیے الگ ہے، مسافر کے لیے. ہاں مقیم جو ہے نا 1 دن رات کر سکتا ہے، مسافر 3 دن رات کر سکتا ہے. اور ڈیفرنٹ موقع آ گیا نا. وہ جب فرق کیوں ہے، جب ہے تو وضو ایک جیسا. مسافر کے احکام الگ، لوکل کے احکام الگ. اسی طرح سفر کی نماز کے احکام الگ، حضر کی الگ. اسی طرح خوف کی نماز کے احکام الگ. یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. یہ تو نوبت ہی نہ آئی ہمیں خوف والی کنڈیشن کی. لیکن اللہ نہ کرے ہو تو پھر تو جس طرح باقی مسائل کا علم ہو اس طرح اجار کیا جاتا. ممبر محراب سے لوگ کیوں نہیں بتاتے، علماء کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض جو بیسیکلی ضرورت والی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. وہ ہمارے معاشرے میں جو ضرورت ہے اس کا علم جو نہیں دیا گیا، اس کی بات نصیحت نہیں کی گئی. تو جو مطلب غیر ضروری تو نہیں کہہ سکتے. یہ جن کا ضرورت نہیں پڑی ان کو بیان کرنا تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے لیکن فرمایا اذا امنتم، جب تم امن میں آ جاؤ. یعنی امن سے مراد اس کے مقابل میں خفتم تھا، تمہیں ڈر ہو. اب ڈر ختم ہو گیا، جنگی حالات ختم ہو گیا، تم اصل روٹین میں آ گئے، روٹین کی لائف میں آ گئے. فاذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرو. کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اب یہ بات بڑی کمال کی ہے. یعنی اوپر والے سفر کے احکام، جنگی خوف نماز الگ، اور عام نماز کیا ہے، الگ. عام نماز جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائی ہے پھر اسی پہ آ جاؤ. پھر کس پہ آ جاؤ؟ عام نماز جو تمہیں سکھائی ہے. عام نماز تو یہ ہے نا، 4 فرض ہیں، سنتے ہیں، ابھی 13 نماز جو عام پڑھنے ہیں. اسی طرح فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو. اب وذکر اللہ سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے مراد اس جگہ نماز. اقیم الصلاۃ علی ذکری، کیونکہ بات پیچھے کس کی ہو رہی ہے؟ نماز کی. اب یہاں بھی جب تو امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. کیا مطلب؟ وہی نماز پڑھو. کیسے والی؟ کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائی ہے ویسے. ما لم تکونوا تعلمون، تم تو پہلے جانتے بھی کچھ نہیں تھے. ہم تو پہلے جانتے بھی. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے تمہیں اس کا علم نہیں تھا. یعنی اب تمہیں علم ملا کہ سفر کی اور ہوتی ہے، حضر کی اور ہوتی ہے، خوف کی اور ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک واقعہ میں آتا ہے قرآن میں کہ قصر نماز کے بارے میں کہا گیا. حضرت عمر رضی اللہ سے بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن میں تو یہ ہے کہ قصر تب کریں جب تمہیں خوف بھی ہو اور سفر بھی ہو. اذا ضربتم فی الارض، جب تمہیں زمین میں چلو یا تمہیں کہ دشمن کا ڈر ہو. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جس چیز پہ اللہ نے رعایت دی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے رعایت دی ہے کہ قصر کر سکتے ہو تو پھر کرو. اب تو انہوں نے کہا جی اب تو امن کا دور ہے، اب تو ہماری حکومتیں، ہمارا نظام ہے، سب کچھ ہے. اب ہم نماز قصر چھوڑ دیں. قصر کی 2 چیزیں تھیں، سفر بھی تھا اور ڈر بھی تھا. فرمایا تو اب اللہ نے رعایت دی تو اس کو فائدہ اٹھاؤ. اس اعتبار سے اب ڈر نہ بھی ہو، سفر ہو تو قصر ہو سکتی ہے. اور صلاۃ الخوف ہو تو اس میں اس کنڈیشن میں اس طرح بات پڑی جائے گی. ایسا کبھی واقعہ ہوا نہیں. ویسا مجاہدین کبھی بتاتے ہیں، جو لوگ معاذ میں ہوتے ہیں نا، ان کو یہ ایک بڑا آسان کام نہیں. جو جاتے ہیں نا، ان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے، ٹریننگ صرف ویپن، اسلحہ لڑنے جنگ کی نہیں ہوتی. ان کی مینٹلی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، مسائل کو بھی سمجھایا جاتا ہے ان کو باقاعدہ. ان کو پتہ ہوتا ہے، پتہ نہیں
کس طرح بریک تھرو ہو جائے، کوئی پتہ تو نہیں ہے شہید ہو جائے، تو کم از کم ان کو اعمال عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے کیا. وہ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی بتاتے ہیں، نماز ہم ایسے پڑھنی پڑی ہے، سچویشن ایسی ہوگی ایسی، اس طرح کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. تو یہ نوبت اس لیے نہیں ہے، عام حالت میں فرمایا کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ویسے نماز تم پڑھو جو تم جانتے نہیں تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا قوموا للہ قانتین، اللہ کی نماز پڑھنی ہے کیسے، قیام بھی ہونا چاہیے اور اس میں خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے. اس نماز میں کون سا خشوع و خضوع ہے؟ ایک جماعت آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، امام انتظار بیٹھا ہوا ابھی پڑھے گا، کدھر گیا. تو اصول نماز وہی تھا جس میں قیام بھی ہو اور خشوع خضوع، لیکن کنڈیشن پہ چونکہ خوف کی وجہ سے، اس لیے ساری چیزیں کیا تمہیں رعایت ہے. جس طرح نماز کی حالت میں تمہارے سامنے بچھو آئے، کوئی سانپ آ جائے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، مار کے پھر اسی حالت میں نماز جاری رکھیں، تو پھر نماز میں اثر، کیونکہ ایک مجبوری کی کنڈیشن ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ جو اللہ کے نبی نے جس طرح مجھے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. اللہ کے نبی کی عام حالت میں نماز کیسی تھی یہ بھی اشارہ کیا گیا. فرمایا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم جانتے نہیں تھے کہ نماز ہوتی کیا چیز، اس کو ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی کی نماز میں خشوع بھی تھا، خضوع بھی تھا، قیام بھی تھا. وہ ہمارے شاید بیان نہیں کرتی کہ آپ تہجد کی نماز آپ پڑھتے کیا ان کا قیام کا کہنا ہے، اتنے لمبا تھا، اسی دن ہم نے پڑھی تھی ہاں، اتنا لمبا قیام تھا آپ کا، اتنا رکوع اتنا لمبا تھا، سجدہ اتنا لمبا تھا. تو یہ وہی باتیں ہیں کما علمکم، جیسے سکھایا تمہیں. کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا نا. ہمیں اللہ کے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ. جبریل امین آئے تھے، 2 دن سکھاتے رہے. میں نے بتایا تھا، یاد ہے اس میں کہ 2 دن بتاتے رہے، پہلا ٹائم یہ ہے، پچھلا ٹائم یہ ہے، اول ٹائم یہ نماز ہے، پچھلے ٹائم یہ رکوع ہے، یہ سجود، ایسے قیام کرنے. سارے نبی کو سکھاتے رہے، اللہ کے نبی نے امتوں کو سکھایا. تو فرمایا عام حالت میں تم ایسے کرو تو ہم سکھایا جا رہا ہے. یہ بات ختم ہوگی. پھر فرمایا والذین، وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، اور وصیت کر جاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، متاعًا، ان کو فائدہ دینا، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نہ نکالا جائے گھروں سے. یہ مفہومی معنی ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو وہ کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کے بارے میں، من معروف، اچھے طریقے سے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی اور حکمت والا بھی. کوئی بات سمجھ نہیں آئی نا؟ ترجمہ دیکھا، کوئی بات خاص سمجھ؟ بات یہ کی جا رہی ہے اس میں، ان کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاوند جب فوت ہونے کے قریب ہو، پتہ تو نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں گا، اکثر کسی کو پتہ، لیکن ایسی جو ڈائگنوز بیماریاں ہو جاتی ہیں، ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جس سے پتہ، وہ بلڈ کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی، اس طرح کی چیزیں آج کل تو آ چکی ہے نا. وہ ڈاکٹر رپورٹ دیتے ہیں، بس وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی نہیں بھی ہو سکتا، غلط بھی رپورٹ ہو جاتی ہے، لیکن کامن ہے کہ وہ چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں. اگر ان کو کہہ دیں، ایک ہے کہ شریعت میں یہ حکم جو تھا نا، یہ تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہونے کے قریب، اس سے پتہ ہو میری حالت یہ ہے، تو اپنی بیویوں کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت کر جائے. کیا کرے؟ وصیت کر جائے. کن کو؟ اپنے اولیاء کو، اپنے وارثوں کو. کیا وصیت کر جائے؟ کہ عدت کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی نا فوت کی، اس کے بعد یہ رہنا چاہے 1 سال تک اس کو یہاں رہنے دینا، خرچہ بھی دیتے رہنا، سارا کچھ کرتے رہنا، اس سے خیال کرتے رہنا، اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے. اور شادی کرنا چاہے تو روکنا نہیں ہے. سال تک رہنا چاہے تو رہ سکتے، کوئی بات نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت حکم تھا جب میراث اور وراثت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. وراثت کا حکم، وراثت کا حکم ہے تو پھر آ گیا نا کہ بیوی کا کتنا کون سا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے، بیٹیوں کا اتنا، فلاں، ساری ڈیٹیل ہو گئی. وہ تو پھر مالک بن گئی گھر کے، اس کے بعد عدت گزار کے پھر وہ مالک بن گئی. یہ اس سے پہلے کا حکم ہے، جس وقت ابھی میراث کے احکامات آئے نہیں تھے. تو عام لوگوں کو کہا جا رہا کہ کچھ نہ کچھ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ نہیں یہ ہے ہی الگ بات. الگ ایسی ہے کہ بعض عربوں میں ایک رواج بھی تھا کہ وہ اس کے بعد سال کے بعد وہ نکال دیتے گھر سے. کیا کرتے تھے؟ نکال دیتے، اور اس کو خرچہ بھی نہیں دیتے تھے، اس کے معاملہ سارا، اس سے کوئی تعلق پیچھے رکھتے نہیں تھے. اور اس کا نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ عورت اپنے میکے یا کوئی اور جگہ چلی جاتی ہے، کوئی اور راستہ اپنا تلاش کرتی. تو فرمایا کہ ایسے وصیت کو کر جائیں تو وصیت کو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. اور وصیت اس لیے کہ آپ
بعض آج کل بھی ایسے اس کا حکم ابھی باقی ہے، میراث کا حکم بھی آ گیا، تو یہ الگ حکم ہے کیا کہ بعض ایسے کرتے ہیں کہ اگر اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہیں تو لوگ شادی نہیں کرنے دیتے، رشتے دار وارث کیا کرتے ہیں، شادی نہیں کرنے دیتے، آگے نکاح نہیں کرنے دیتے، تو فرمایا ایسے نہ کریں، پیچھے بھی روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اختیار، اس کے بارے میں کوئی وصیت کر جائے، وصیت کرنے سے یہ ہے کہ ہمدردی بھی ہوگی اس کے لیے، اور دوسرا پچھلوں کو اس کا احساس بھی ہوگا کہ وصیت تو وصیت ہے، وصیت پہ تو عمل کرنا ہے، اور وصیت بھی جائز ہے، کوئی ناجائز وصیت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت کر جائے کہ اگر سال تک وہ رہنا چاہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں گھر کے، جو ہی فوتگی ہوئی بٹوارا شروع کر دیا، تقسیم شروع کر دی، ایسے ہو گیا کہ اب اس کا حصہ کتنا بنتا ہے، اس کو جو نکالو جو اپنے گھر ہے تو کچھ نہیں، تو فرمایا اس کی وصیت کے لحاظ سے وہ سال تک کیا کریں، وارث اس کا خیال کریں، نان نفقہ اس کو دیتے رہیں جس طرح وہ باقی وارث دے رہے تھے۔ اس طرح اگر نہیں کرتے، وہ سال کے اندر خود اگر کوئی اپنا راستہ نکالنا چاہتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں لفظ معروفاً اچھے طریقے سے، معروفاً اچھے طریقے سے، آخری آیت سے پہلے اللہ عزیز حکیم سے پہلے فی انفسنا من معروف ہے، اپنے نفسوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کو روکنا نہیں، لیکن ہو معروف طریقے سے، جائز طریقے سے، آسان طریقے سے، پیغام کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں بیٹھنا چاہتی، تمہارے جو ہے نا مرون منت میں کیوں رہوں، میں اپنے آزاد رہنا چاہتی ہوں، تو اس کو آپ روکیں نہیں۔ یہ وصیت اگر کوئی خاوند کر جائے تو فرما اس وصیت کا کیا رکھا جائے گا، لحاظ رکھا جائے گا۔ اس کے دو معنی آپ کو پتہ، ایک تو یہ کہ وراثت سے پہلے کا حکم ہے، ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ وراثت کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، اس وقت یہ حکم تھا کہ مرتے وہ فوت ہوئے خاوند اپنے بیوی کو کوئی نہ کوئی وصیت کر جاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ میراث بھی بے شک آ گیا حکم، یہ حکم اس کے علاوہ ہے کہ بیوی سے جو ناروا سلوک بعد میں کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے، یا اس طرح نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک میں والذین، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، میں کو تمہیں سے، اور یہ ضرور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن، بیویاں، وصیت لازواجہم، ان کو چاہیے وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، ان کو فائدہ ملنا چاہیے ایک سال تک، ایک سال تک کا، سال تک اسی سے نان نفقہ خرچہ ملتا رہنا چاہیے، ان کو ان کے ورثات جو ہے وہ اس کو خرچہ دیتے رہیں، روکے نہ، انہیں منع نہ کریں، یہ رکاوٹ تنگی نہ پیدا کر دیں کہ چلو خود رخود کس طریقے سے یہاں سے لے کے چلی جائے کسی اور جو ہوتا ہے نا ہمارے اس طرح، اسی لحاظ سے ایسا نہ کریں۔ غیر اخراج، نکالے بھی نہ اس کو گھر سے، نکالے بھی نہ، فإن خرجنا، اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فلا جناح علیکم، پھر وارثوں پر کوئی گناہ، خود ان کا نکلنے سے، یہ نکلنا وہ والا نکلنا جو ہمارا ہے وہ والا نہیں ہے، جو ہم نکلنا نکل گئی وہ یہ والا نہیں ہے، یہ وہ جانا چاہتی ہیں، وہ آگے رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما فعلنا فی انفسہن، اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، یہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ بیوہ اور متعلقہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ورثاء، ان کے متولی ان کو روکیں نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھیں، کہا ہی جا رہا ہے کہ پچھلوں کو کہ ان کو نہ روکیں، مطلب کوئی نہ کوئی ولی ہونا ضروری ہے، ولی ہونا ضروری، جو روکنے والے کوئی نہ کوئی سرپرست ہوں گے نا، سرپرست کا ہونا، کوئی نہ کوئی سرپرست ہو، لیکن سرپرست زیادتی نہ کرے، ان کو روکے نہ، منع نہ کرے۔ منع کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو کون سنبھالے گا، ان کو کون خیال کرے گا، آگے آپ نے شادی کرنی ہے تو ان بچوں کو کیا ہم سنبھالیں ہیں، وہ سنبھالیں، تو یہ کورٹ کے کیس اس طرح وجہ سے روک ہی دیتے ہیں۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھے، اس خاوند کے فوت ہوتے ہوئے جو وصیت کرے گا وہ ایسی وصیت کرے جو اس بیوی کے حق میں ہو، اچھی ہو۔ یہ وصیت قطعا نہیں کر سکتا کہ میرے بعد تم نے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، یہ وصیت نہیں، یہ خلاف شرع ہے، یہ وصیت بھی کیا ہے، غیر شرعی وصیت ہے، یہ کر بھی نہیں سکتا اور کہہ بھی نہیں سکتا، اس کے رائٹس وہاں تک ہیں بس، اس کے بعد کا سلسلہ ختم ہے۔ آگے اس نے نکاح نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن ان کا آپس میں میاں بیوی والا تعلق وہ سب ہوں گے، نیک اعمال ہے تو جنت میں۔ اگر وہ آگے نکاح کر لیا ہے تو وہ شرعی طریقے سے اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے، وہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اب وہ نہیں رہی، وہ جس سے نکاح ہوگا اس کی بیوی ہے، لیکن وہ روک جائے کہ میرے بعد نکاح نہیں کرنا، اس طرح کی وصیت پر نہ عمل کیا جائے گا اور نہ فوت ہونے والا کوئی اپنے لیے بیوی کے لیے ایسی وصیت کر جائے۔ اچھا ویسے غور کریں کہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں آپ، سب کن کے بارے میں، خواتین کے حقوق کی بات چل رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات چل رہی ہے۔ کمال ہے کہ اگر اس طرح کے کلام کو اور اس طرح کے لفظ احکام کو بھی کوئی کہہ کہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اسلام یا عورتوں کے، میں کہتا ہوں مردوں کو تو آرڈر دیا جا رہا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ایسے کیا جا رہا ہے، ان کو اختیار اتنے کی طلاق کا صرف اختیار ہے، دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو اس معاملے میں، باقی تو ان کا یہ خیال کرنا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو حق مار، حق مار معین ہو گیا تھا،
اب آدھا چھوڑ دینا پورا چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، پڑھا تھا نا. بالکل ایسے حق مار معین نہیں ہوا، طے بھی نہیں ہوا، نکاح ہو گیا تھا، اب شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی کچھ نہ کچھ متاع بالمعروف، پھر کچھ نہ کچھ سارے دیکھیں اندازہ لگا. کسی بھی طرح سے عورت کی جو اصل میں اس کلچر پہ آپ ہمارے ہاں اسلام کی باتیں آئی ہیں نا پڑھتے ہیں، اس کلچر کی آپ حالات پڑھیں ہسٹری، جس کلچر میں یہ اس وقت قرآن اتر رہا تھا تو حیران ہو جائیں گے کہ جو متعلقہ ہوتی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اور جو بیوہ ہوتی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اور جو خود ایام خاص میں ہوتی تھی، ایام خاص اس میں جو ہوتی تھی ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا. ایک حدیث میں نے آپ کو ذکر کو حیران ہو گئے. آپ سے ان کے پاس ایک عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری بیٹی جو ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تھوڑا سا، تو آنکھ میں چاہتی کہ اس کے اندر سرما ڈال دوں، وہ ایک سرما جو مطلب استعمال کرتے ہیں، سرما ڈال دو، اس کی آنکھ جو ہے نا خراب ٹھیک ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، عدت کے اندر زیب و زینت نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ حضور، اس نے پھر پوچھا حضور میں چاہتی ہوں کہ اس کی آنکھیں خراب ہے نا، وہ تھوڑی سی اس سے صحیح ہو جائیں. آپ نے نہیں. آپ اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا حضور وہ آنکھیں خراب ہیں تو تھوڑی سی میں کہ سرما ڈال دوں. آپ نے فرمایا نہیں، وہ دور اچھا تھا تمہارے لیے، تم اس میں اچھی تھی کہ جب تمہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا تو تمہیں قریب ہی نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا. عدت اس طرح کی جن کا خان فوت ہوتا تھا ان کو بھی یہاں والے کو، اور پھر آپ نے نام لیا، پھر تم بیٹھی رہتی اس طرح سال بھر اس کنڈیشن میں بیٹھی تھی، سالوں بھر اس کے فوت کے بعد. اور پھر کوئی جانور گزرتا، پھر جانور کا نام لیا، گدھا گھوڑا. آپ نے فرمایا ناراضگی میں فرمایا ان کا رواج یہ تھا. اب میں کہہ رہا تھا کہ ان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ جو جس کلچر میں یہ باتیں آ رہی تھی تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ عجیب ہے. ان کی کنڈیشنیں دیکھتے عرب کی تو آپ خود پڑھ کے ہسٹری حیران ہو کہ تھا کیا. تو اللہ نبی نے باقاعدہ واضح کہا وہ دور تمہارے لیے اچھا تھا. اس طرح کسی کو کہتے ہیں نا اچھا تمہیں سمجھ نہیں بات، اس سے بہتر تھا وہ سزا ملتی، کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کہا اچھا اس سے پھر وہ بہتر دور تھا کہ جب کوئی جانور پھر گزرتا اس کی کھڑکی کے قریب سے اور وہ کوئی مہنگنیاں کرتا تھا، اس کو پھر اٹھاتی تھی وہ عورت، پھر اٹھا کے اس کو دیتے تھے کہ یہ گنو، پھر گن کے اس کو کہتے یہ کسی کو مارو، پھر وہ مارتی تھی، اگر اشارے پہ نہیں لگتی تھی پھر سال اس کے لیے کر کے دیتا تھا، بڑھا دیا جاتا تھا، یا پھر اسی کے در میں ان کو اسی پروسیس میں گزارا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ نکلے گی اس کنڈیشن سے. وہ تمہارے لیے بہتر تھا. کیوں نہ پھر 4 میں 10 دن جو شریعت نے بتائی اس کو پورا کر لو. یہ سرما ڈالنے کی اجازت نہیں. وہ سرما زیب و زینت میں آ رہا تھا. اس میں یہ نہ سمجھیے کہ علاج نہیں ہو سکتا، علاج کیا جا سکتا ہے بیماری کنڈیشن. وہ ایسی کنڈیشن جو بیوہ ہو عدت میں ہو، اس عدت میں جس کے خاوند ہو جائے وہ اپنے زیب و زینت کے اندر ایسے عمل نہیں کر سکتے. یہ سرما چونکہ زیب و زینت میں آ رہا تھا اسی لیے آپ نے منع کیا، علاج وغیرہ سے منع نہیں ہے. تو حیرانی کی بات ہے کہ اس دور کے اس کنڈیشن میں ان کے حقوق کو اس طرح شریعت نے بیان کیا. پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق یافتہ عورتیں ان کو فائدہ دینا. یہ یاد کل ہم نے پڑھی تھی پرسوں، اس میں تھا حقاً علی المحسنین، یاد ہے نا؟ پیچھے دیکھیں ذرا کدھر ہے آیات نمبر، یہ 41 صفحہ دیکھیں دوسری لائن، 41 صفحہ دوسری لائن ہے نا، متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین ہے کہ نہیں؟ یہاں دیکھیں کیا ہے، حقاً علی المتقین وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہ پھر وہی حکم آ گیا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا طلاق کی کنڈیشن بتائی تھی نا کہ طلاق شادی ہو گئی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، طلاق دی ہے، حق مار واپس لے سکتے ہی نہیں ہے. حق مار طے ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مار طے ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اب آدھا کیا کرو، عورت کو دے دو. عورت آدھا لے سکتی ہے، چاہے تو دونوں معاف کر دیں. حق مار معین نہیں ہوا، طے نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، حق مار طے نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا. اب کیا کرو، اپنی فیملی میں سے دیکھو کسی کے ساتھ ان کا حق مار کتنا تھا اسی حساب سے، نہیں تو علی المقتر قدر ہو علی الموسع قدر ہو. حیثیت والا اپنے حیثیت کے مطابق، تنگ دست بھی اپنے حیثیت کے مطابق دینا اس نے بھی ہے. اب حق مار معین نہیں ہوتا، شادی رخصتی ہوئی بھی نہیں ہے، رخصتی ہوئی بھی نہیں. اب رخصتی نہیں ہوئی تو آدمی کہتا ہے میری تو شادی ہے بھی نہیں ہوئی، میں حق مار کس چیز کا دوں، ابھی طے بھی نہیں ہوا، لیکن شریعت پھر بھی کہتی ہے اس کو فائدہ دو. ہاں یہ وہی بات ہے. وہاں تھا حقاً علی المحسنین، یہاں حقاً علی المتقین. طلاق یافتہ عورتیں جو بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں ان کو
یعنی جس کا اخبار دیا مقرر کیا، جس کا نہیں کیا، جس کی رخصتی ہوئی، جس کی نہیں ہوئی، ان سب کو متان بالمعروف فائدہ دینا ہے، فائدہ دینا. کس کے حق بنتے جا رہے ہیں؟ خواتین کے. ان کو فائدہ مرد کما کے دیتا ہی رہے اس کو فائدہ. حقاً المتقین، یہ متقین پر ان کا حق ہے. اگر تو متقی ہو تو ان پر ان کا حق ہے، ان کو دینا ضرور ہے. کتنا دینا اللہ نے یہ مہیا نہیں کیا، یہ کرتا تو پھر بہت پریشانی ہوتی. اسی دینے میں ویسے بندہ پریشان ہے. اچھا عقل مانتی ہے ایک بندہ طلاق دے چکا، فارغ ہو گئی، طلاق خوشی سے کوئی دیتا ہے؟ پھر بھی شریعت کہتی ہے اس کو دو کچھ نہ کچھ. وہ تو ویسے پہلے ہی غصے میں ہے، پہلے جھگڑے میں ہے، پہلے پریشانی میں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے. تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے متاع بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے. حقاً المتقین، متقین کو اس پر کیا ہے؟ حق ہے. یہ جو عورتیں عدت وغیرہ میں بھی ایسے بناؤ سنگار کرتی رہیں تو اس کا کیا عدت کون سے بنی؟ یہ فوت ہونے کے بعد؟ ہاں اس میں منع ہے، سخت منع ہے، گناہ ہے. اللہ کے نبی مرد میں بھی سخت ہوتا ہے مثلا جیسے اس کو قبر میں مثلا اس کا بھی کوئی سخت نہیں، اس کا جو فوت ہو گیا جی نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تو ایسا ہی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی آپ سے قبر سے گزرے نا، آپ سے نے فرمایا کہ وہ ادھر رو رہے ہیں، اس کو ادھر عذاب ہو رہا ہے. وہ ادھر رو رہے ہیں، اس کو ادھر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کو عذاب نظر نہیں آیا تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر کی بات اللہ کے رسول کو بتایا گیا بھائی ہوئی آپ کو، تو کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی اس پر، اس یار کو برز کی کیفیت ہے، اس کے دنیا سے تعلق بھی نہیں ہے. وہ برز اگر دکھا دیا جائے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیں، سمجھے نا؟ دکھا دیا جائے تو لوگ دفن کرنا بھی چھوڑ دیں. ویسے بھی کبھی ایک تنہائی میں ایک تصور تو کریں، جو قبر بنائی جاتی ہے وہ لید ہو یا شک ہو، ابھی بند نہ ہو، اکیلے میں کوئی آدمی ایک دیر تو دسو کے گزار کے دکھا دے، اکیلے میں کوئی نہ ہو، بند بھی نہ کرے کہ ایسے اکیلے گزار کے دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے. حیرانی ہوتی ہے، وہ تو کنڈیشن ایسی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو ادھر، صحابی نے گھر وصیت کر دی کہ میرے پیچھے رونا نہیں، میرے پیچھے رونا نہیں، ورنہ مجھے عذاب ہوگا، ورنہ مجھے عذاب ہوگا. وہ انہوں نے کیسے کہا دیا جب اللہ نبی سے سنا نا کہ یہ ادھر عذاب ہو رہا ہے، وہ ادھر رو رہے. انہوں نے سمجھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ آپ کی بات یہ تھی کہ یہ ادھر پریشان ہے، وہ ادھر پریشان ہے. بات سمجھیے نا؟ تو صحابی کی سمجھ نے کام کیا کہ شاید ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس نے وصیت کی. عائشہ رضی اللہ کو یہ بات پہنچی کہ وہ صحابی فلاں نے ایسے کہا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی پہ اللہ رحم فرمائے، اس کو سمجھ نہیں آئی. قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی بھرے کوئی، اللہ کی عدالت نہیں ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روئے وہ عذاب اس کو پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے، یہ اپنی جگہ پریشان ہے. تو یہ سمجھ کے اختلاف ہو گیا تھا، فہم کا. حالانکہ کسی کے رونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، ہاں اگر کوئی وصیت کر دے کہ میرے پیچھے پیٹنا ہے، رونا ہے اور نوحہ بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے. اس طرح کے لوگ نظریات والے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ کام کرنا، ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ خلاف شرع کہہ رہے ہیں. جس نے نہیں کہا اس کے رونے سے اس پہ عذاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے ویسے شرط منع کیا کہ نوحہ کرنا، اس سے افسوس تو ہوتا ہے، آنکھ بھی بہتی ہے. صحابی اللہ کے نبی سے جب بیٹے قاسم نے فوت ہوئے تھے نا، غالباً قاسم یا ابراہیم ہے، تو اس صحابی نے دیکھا نا حضور کو، آپ کے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضور آپ تو ہمیں صبر کی بات کرتے ہیں. فرمایا کہ آنکھ کا کام ہے آنسو بہانا، دل کا کام ہے غم برداشت کرنا، لیکن منہ کا کام ہے خاموش رہنا. میں صبر کر رہا ہوں، لیکن آنکھ کا کام آنسو بہانا، وہ تو غم ہے، اس سے تو مجھے آنسو آئے گی، تو لیکن میں آگ فغاں نہیں کر رہا، چیخ و پکار نہیں کر رہا ہوں. تو یہ سبق ملا کہ رونا کوئی والی بات وہ فطرتی بات ہے، غم کا دل میں ہونا وہ بھی، لیکن چیخنا چلانا جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے، اور ایسا رواج اللہ معاف کرے جو بیچارے خاموش بھی تھوڑی سی خواتین بیٹھی ہوں، کوئی دوسری چوتھی آئے گی نا، ہائے نہیں یہ ہوا فلاں، تو وہ تو ارے سودا کون لائے گا تیرا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا، وہ بیچاری اور پریشان. اور پھر دو چار، اور پھر ان کو رونا اس کا نہیں آیا ہوتا، ان کو اپنے یاد آئے ہوتے ہیں پیچھے، اپنے نا، ہر کسی کو اپنا یاد آتا ہے، اسی کے رونے پہ دو آنسو اس کے بھی نکل جاتے ہیں. وہ ماحول ہی پھر آواز اسی، یہ پسند نہیں کیا، یہ منع کیا شریعت نے، اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے رونے سے اس کا تو عذاب اس کو نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ جو بات کی گئی ہے عدت والی بات جو ہے نا، وہی ہے عدت کے اندر وہ لباس بھی نہیں پہنے گی، اچھا سرما نہیں لگائے گی، خوشبو تو ویسے منع ہے،
لیکن ایسی خوشبو جو گھر میں نارملی لگا سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ. عورت کے لیے خوشبو سرے سے منع نہیں ہے, وہ باہر نکلتے وہ منع ہے. گھر میں عام روٹین میں خوشبو لگا سکتی ہیں, لیکن ان دنوں میں جس طرح وہ ان کے لیے وہ احرام کی حالت میں نہیں حرام ہو جاتی چیزیں, ایسے ہی اس کے لیے بنا ہے کہ نیا لباس, نئی ایسی کنڈیشن جس سے لگے کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے کہ ارادہ, ایسی چیز نہیں کرے گی اس عدت کے اندر. ایسا کرنا منع ہے. سر گھر سے باہر جا سکتے ہیں, معاملے مجبوری جا سکتی ہیں, دوائی لینے جا سکتے ہیں, علاج کے لیے جا سکتی ہیں, لیکن جانا کوئی مجبوری ہو, روٹینہ کو فوتگی کے لیے وہ جائے, وہ کوئی نہیں, وہ بڑی جایا کرے گی, کوئی وہ نہیں, سب کے ہر گھر میں وہ اس طرح نہیں ہو. یعنی ایک عدت ہے تو عدت کا پتہ چلے کہ عدت ہے. اور عدت کے معاملے میں ایک واقعہ بھی بیان کرتی ہیں زینب بنت کعب بن عجرہ, کہتی ہیں کہ مجھے فریہ بنت مالک بن سنان آئی تھی, جو ابو سعید خدری صحابی مشہور ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا. ابو سعید خدری علیہ کی بہن تھی, وہ میرے پاس, مجھے انہیں اپنا واقعہ سنا. کہتی میرا شوہر جو ہے نا, وہ ایک دفعہ گیا کسی کے ساتھ غلام ڈھونڈنے کے لیے, نوکر بھاگے تھے, غلام ہوتے ہیں جو بھاگ گئے تھے, ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو غلاموں نے اس کو پکڑ کے مار دیا. غلاموں نے, غلام ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا, لونڈی غلام عرب میں تھا, تو انہوں نے مار دیا. تو حضور کے پاس کہتی میں آئی, اللہ کے نبی کو فرمایا, اللہ کے نبی میرا خاوند فوت ہو گیا, اس کو قتل کر دیا فلاں نے, تو میں اب کیا کروں, جس گھر میں میں رہی ہوں, میرے خاوند نے نہ گھر کو اچھا چھوڑا رہنے سہنے کے لیے, نہ نفقہ ہے, کوئی وسائل نہیں, میں اپنے گھر چلی جاؤں, اپنے بھائیوں کو لے کے چلی جاؤں, کیا کروں. آپ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ. کہتے میں ابھی نکلی تھی حجرے سے, تھوڑی دیر حجرے کے اندر ہی تھی, ابھی نکلنے والی تھی, پھر حضور نے فرمایا ہاں بات سنو, ادھر ادھر بات سنو. میں واپس آئی تو میں نے کہا کہ جی حضور کیا بات ہے. تو کہنے کہ آپ نے کیا کہا, دوبارہ سنانا مجھے. کیا تو پھر کہتی میں نے دوبارہ وہی سٹوری سنا دی جو پہلے, کہ میرا خاوند جیسے غلاموں کو ڈھونڈنے گیا, ایسے بھاگ گئے تھے غلام, تو غلاموں نے پکڑ کے اس کو ماری, سارا واقعہ سنایا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عدت میری جو ہے وہ خاوند کی فوت کی والی 4 مہینے 10 دن, وہ میں نہ نفقہ نہیں چھوڑا کوشش, تو میں اپنے گھر چلی جاؤں اپنے بھائیوں کے اپنے. اور پھر نہیں, اپنے گھر میں گزارو, اپنے خوشبو نہ لگاؤ, نئے کپڑے نہ پہنو, اپنے گھر میں گزارو. پھر وہ کہہ رہی تھیں زینب بنت کعب بن عجرہ صحابیہ ان کو, کہ میں ایسے ہی میں نے کیا, اور پھر میں اسی پر کار بند رہی, حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ کا دور جب آیا خلافت کا, تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کسی نے ان کو بتایا کہ مسئلہ ان کے سامنے کورٹ میں پیش ہوا نا, خلیفہ تھے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ معاملہ ابو سعید خدری کی بہن کے ساتھ ہوا. ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں ایسا کیا ہے, تو میں نے بتایا ہاں ہاں اللہ کے نبی نے مجھے ایسے کیا تھا. تو انہوں نے بھی اپنی کورٹ میں پھر وہی فیصلہ جاری کر دیا کہ عدت کہاں گزاری جائے گی, اس خاوند کے گھر کے اندر زیب و زینت نہیں کی جائے گی. ہر وہ چیز جو زیب و زینت کے اندر محسوس ہوتی ہے, اب دیکھو اس میں منشا نہیں کی, زیب و زینت کہا گیا. اب زیب و زینت جو چیز دل کا کھٹکا پیدا کرتی ہے کہ یہ عدت کے خلاف ہو گئی ہے شریعت کے, تو اس سے بچا جائے. کپڑا نیا سی برا یہ کہ نہیں کہ بالکل پرانے پہننے, نیا جس سے ڈریسنگ ایسی لگے جیسی کچھ کی تیاری ہے یا اس طرح کی چیز ہے, تو وہ آنے والے کو, ملنے والی خواتین آتی رہتی ہیں گھر میں, کسی کو لگے ہی نہ کہ اس غم میں مبتلا ہے یا احساس ہے, پھر اس کے خلاف معاشرے میں باتیں بھی ہوتی ہیں, جو آپ معاشرے میں دیکھ لو. تو یہ کلچر ہمیشہ فطری رہا, اس دور میں بھی یہی وجہ تھی, یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ان کو تو غم ہی نہیں اپنے خاوند کا. تو اس کنڈیشن میں ایک رہنا, ایک حالت کے اندر رہنا, اس عدت کے اندر, اس کے بعد اس کے لیے سارے معاملے جو ہے مجھے اس کے اندر رہنا چاہیے. کذالک یبین اللہ, اللہ تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے آیات ہی, اپنی نشانی ہے, اللہ اپنے نشانی میں. اب یہاں آکام چل رہے ہیں, پیچھے کیا چل رہے ہیں, آکام. آیات سے مراد میں نے پہلے ذکر کیا آپ کو, جب لفظ آیا تو ہمارے یہاں کا تصور تھا یہ والی آیات, حالانکہ یہ نہیں ہے, ساری چیز اس کے اندر معجزات بھی شامل ہیں, آکامات بھی سارے شامل. اب چونکہ پیچھے اب صلاۃ الخوف بتایا, پھر امن کی بات کی, جب امن میں ہو تو پوری نماز پڑھو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں ان کو نکالنا نہیں ہے, سال کی وصیت کر دیں تو ان کا خیال بھی کرنا, نفقہ بھی ان کو دینا ہے, اگر خود اپنے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کی رکاوٹ نہیں بنی. پھر فرمایا کہ طلاق یافتہ جو بھی ہوں, بھلے حق مار والی, نام والی, رشوتی والی, غیر رشوتی والی, ان کو کچھ نہ کچھ نہ لیا جائے, ان کو فائدہ بلکہ دیا جائے. یہ سارے احکامات بیان کرتا ہے اللہ. کذالک, اسی طرح یبین اللہ, کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی, اپنے احکامات, نشانیاں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو سمجھو. اب عقل کا تعلق ان دین سے بڑا گہرا ہے, عقل کا بھی تعلق بڑا گہرا ہے. کوئی بھی چیز ہو نا, کہہ دی جائے یہ دین ہے, ایسا نہ کرو. کوئی کہتا ہے یہ دین ہے تو ساتھ سمجھو عقل سے کہ واقعی دین ہے یا نہیں ہے. اسی لیے پھر لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. انہیں سمجھ, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو دین جو ہے تو بتاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بھی ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے.
تو عقل سے بھی اس کو دخل، عقل اس کو غور فکر کرے کہ یہ سب ممکن ہے یا نہیں، اس کی تحقیق بنا کرے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا یہ سارے احکامات. دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو. اور سمجھنے کا مطلب ہے کہ جب علم آ جائے تو پھر عمل بھی ویسا ہونا چاہیے. عدت کے معاملے میں میں نے ہمارے اپنے کلچر میں دیکھا کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کو. خاوند فوت ہو جائے تو خصوصاً اچھے طریقے جو شرعی تقاضے وہ پورے نہیں ہوتے، آنا جانا رہتا ہے ادھر ادھر، اور وہ لباس کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے. دینوں کے معاملے میں پرواہ نہیں ہوتی. عدت عدت ہے، اس کے اندر اصول وہ اسی کنڈیشن گزارنا ہی عدت ہوگی. عام روٹین میں رہا تو ویسے بھی رہا تو بعد میں بھی رہنا ہے. تو اس کو پتہ چلے کہ یہ یہاں میں عدت کے یہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ان میں اگر باہر نکل جائیں گے بے مقصد نکل، اعتکاف کی حالت میں بندہ مجبوری میں باہر جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ آنا جانا شروع کر دے. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے آپ بیوی کے ساتھ گھر ان کو چھوڑنے بھی دروازے تک چلے گئے. اب کیا معمول بنائے بندہ کہ اللہ کے نبی نے دفعہ کیا تو پھر آنا جانا ہونا شروع ہو جائے. یعنی کنڈیشن ٹرم کنڈیشن ایسی ہیں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عادت ایسی. عدت میں اگر کوئی ہے تو رولز وہی عدت والے رہ گئے. اگر کوئی ایسی مجبوری آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ فرمائے تمہاری نشانی تاکہ تم اس کو سمجھو. کافی ہے جی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں ڈر ہو جنگ کا کسی کا، فَرِجَالًا پیدل ہو اور رکبانًا یا سواری پر، تو نماز پڑھو. خوف فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ یعنی خوف چلا جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو. یہ نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ کما علمکم، جس طرح سکھایا اللہ نے تمہیں. ما لم تکونوا تعلمون، تو پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے. والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواج، اور بیویاں اپنی چھوڑ جاتے ہیں. وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں اپنی بیویوں کو. متاعا الی الحول، سال تک اس کا خرچہ وہ کسی اس کے ورثہ برداشت کرتے رہیں. غیر اخراج، گھر سے نکال بھی نہ دیں. فإن خرجنا، اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں، فلا جناح علیکم، کوئی تمہارے پر گناہ نہیں ہے. فیما فعلنا، جو وہ کرنا چاہتی ہیں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، اچھے طریقے سے. یہ چوری چھپے اس طرح کوئی شادی کا طریقہ وہ جو پیچھے ایسا نہیں، آسان طریقے سے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اللہ نے یہ اجازت کیوں دی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. روکنا خود بگاڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. سمجھے نا، یہ اللہ کی حکمت ہے. والمطلقات متاع بالمعروف، اور جو بھی عورتیں طلاق یافتہ ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہیں، ان کو ان کا سامان دینا ہے، ان کا خیال کرنا ہے اچھے طریقے سے. حقا علی المتقین، متقیوں کو پر ان کا حق ہے. اگر طلاق دینے والے متقی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور ان کا تعاون کر کے ان کو رخصت کریں. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنے احکامات یا اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.